بات کہی جاتی ہے یار یہ صحبت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یہ صحبتیں کچھ فائدہ نہیں دیتی، بس اللہ کی عبادت کرو، بس نمازیں پڑھو، بس روزہ رکھو۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کے ولیوں کی صحبتیں اگر فائدہ نہ دیتی نا تو رب تعالیٰ قرآن میں یہ نہ فرماتا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر یہ فائدہ نہ دیتی تو رب نہ فرماتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب کا یہ فرمانا کہ سچوں کی سنگت کو اختیار کرو، ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، یہ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے، جو ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے رب تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم جیسے دیکھیں نا، آپ دنیا میں مثال دیکھیں، ہوا اور پانی اگر گندگی میں ہو تو ان کے اندر سے بو نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اگر ہوا اور پانی گندگی کی صحبت کو اختیار کرے تو اس میں سے بدبو آتی ہے، اور وہی ہوا اور پانی اگر اچھے خوشبودار اگر پھول کی صحبت کو اختیار کرے تو وہی ہوا وہی مٹی اپنے اندر سے مہک نکالنا شروع کرتی ہے، خوشبو نکالنا شروع کرتی ہے۔ اگر یہ لاشعور چیزیں اگر کسی کی صحبت میں رہ کر تبدیل ہو سکتی ہیں تو اگر انسان ولیوں کی صحبت میں بیٹھے تو رب تعالیٰ انہیں پھر کیوں نہ اچھے رنگ، اچھی خوشبو اور اچھا کردار عطا فرمائے۔ ہم تو یہاں تک یہ بات کہتے ہیں کہ زندگی تو زندگی، اگر انسان مرنے کے بعد بھی اچھے کی صحبت کو اختیار کرے تب بھی اسے فائدہ ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مر جائے اور مرنے کے بعد اسے اچھے کے ساتھ نہ دفنایا جائے، اگر اس کا پڑوسی جس کے ساتھ دفنایا گیا ہے اگر وہ خطا کار ہو تو اس غلط پڑوسی کی وجہ سے اس مردہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر بندہ قبر میں بھی اچھے کی صحبت کو اختیار کرے تو اسے فائدہ ملتا ہے، اور اگر کسی اچھے کے ساتھ نہ دفنایا جائے تو اسے پھر نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سنیوں کے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو دفنانے کے لیے خاص طور پر خیال کیا جاتا ہے، جا کر دیکھو قبر وہاں بنانا جہاں دیکھنا پڑوس میں کوئی اللہ کا ولی ہو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا ولی تو خود موج میں ہوگا، خود مزے لے رہا ہوگا، خود جنت میں ہوگا، تو جو پڑوسی اس کے ساتھ لگ جائے گا رب اس پر بھی اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد مدینہ منورہ ہی میں اسے دفنایا گیا۔ مدینہ منورہ میں دفنانے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو جس نے خواب میں دیکھا اسے پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا یار، مدینے میں دفنایا گیا لیکن پھر بھی اس پر عذاب ہو رہا ہے، کل تک ہمارے ساتھ تھا اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خواب میں اسی مردے کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ اب وہ اہل جنت میں سے ہے، اب وہ جنتیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، لباس بھی جنتی ہے، چہرہ بھی جنتی ہے، تاج بھی جنتی ہے، وہ ہر چیز کے اندر جنتی ہے اور جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے۔ اسے خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ بندے پہلے تو عذاب میں تھا، اب تو جنت میں گھوم رہا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے میرے یار دیکھ، میں اپنے اعمال کی وجہ سے تو جنت میں نہیں گیا، میں اپنے کردار کی وجہ سے تو جنت میں نہیں گیا، ہاں کچھ عرصے پہلے میرا پڑوسی جو انتقال کر کے آیا ہے یہ تھا اللہ کا ولی، یہ تھا اللہ کا پیارا۔ جب اس کا انتقال ہوا اور جب یہ آیا نا میرے برابر میں قبر میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے سے آس پاس کے 40 گناہگاروں کی بخشش فرما دی ہے، اور ان 40 میں سے ایک میرا بھی نام ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
اگر ایک صالح امتی کے برابر میں گناہگار کو دفنایا جائے تو رب تعالیٰ بخش دیتا ہے، تو کیا خیال ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے حوالے سے؟ ایک مناظرہ ہوا سنی بمقابلہ رافضی، مناظرہ ہوا، بڑا زور و شور سے مناظرہ چل رہا تھا۔ مناظر جو سنی تھے انہوں نے کہا یہ بتاؤ قرآن پر ایمان ہے؟ قرآن کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو جو نہ مانے کافر ہو جائے۔ کہا اچھا قرآن کو مانتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا قرآن کی ہر آیت سچی ہے؟ کہا بالکل سچی ہے۔ کہا رب کا کلام ہے؟ کہا رب کا کلام ہے۔ کہا بتاؤ رب نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں ہیں ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ کہا بالکل رب نے فرمایا ہے قرآن میں۔ کہا رب نے فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا رب کا کلام ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا رب نے یہی فرمایا ہے کہ جب تک مصطفیٰ کریم ان میں ہیں ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ کہا بالکل ہے۔ سنی کو جوش آیا، اس نے کہا اب زبان اپنی بند کر، وہ دیکھ گنبد خضرا کے نیچے جہاں اب مصطفیٰ کریم ہے انہی کے پڑوس میں ایک ابو بکر ہے، دوسرے عمر فاروق ہے۔ اگر ایک صالح امتی کے برابر میں گناہگار امتی قبر میں دفنایا جائے تو رب تعالیٰ صالح امتی کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو جسے پڑوسی آمنہ کے لال کا ملا ہو، جسے پڑوسی امام الانبیاء کا ملا ہو، تو پھر اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس عمر فاروق کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچ، ایک ابو بکر ہے دوسرا عمر فاروق ہے۔